الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر حضرات، آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس ہستی کی یاد میں، اس ہستی کے محبت میں آپ تشریف فرما ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تبارک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ بے شک یہ الف لام تاکیدی ہے، لفظ تو نبی ہے لیکن النبی الف لام تاکیدی ہے، یاد رکھو نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ نزدیک ہے۔ تو انسان کو سب سے نزدیک تر اس کی اپنی جان ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ نزدیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جان جو ہے انسان کے جسم میں اگر نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، خاک کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اور روح کی وجہ سے یہ انسان ایسے ایسے کرشمے دکھاتا ہے، ایسے ایسے کام بھی کرتا ہے جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنو نبی تمہاری جان سے بھی تمہیں زیادہ قریب تر ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا ابھی آدم خاک اور پانی کے درمیان تھے۔ آدم علیہ السلام کو ابھی کچھ بھی اللہ نے نہیں بنایا تھا، کنت نبیم، تو حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص نبی آخر الزمان، یہ انہی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ نبی رحمت للعالمین ہیں، سب جہانوں کی رحمت ہیں۔ رحمت سے ہی انسان کا وجود قائم ہے، رحمت ہی سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، اور رحمت ہی کی وجہ سے یہ تمام کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں بھی آتی، رحمت کی وجہ سے قائم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو تم پر میں نے بڑا ہی احسان فرمایا کہ تمہیں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میں ہی نہیں، سبھی ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر سبھی اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ
تمام کے رسول ہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ کی اس محبوب کی پذیرائی کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے ایک آدمی نے، صدیق اکبر سائے کی طرح حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو افضل الخلق بعد از انبیاء حضور نے جن کی شان میں فرمایا ہے۔ تو کسی نے پوچھا جناب آپ ہر وقت بات ہے تو رسول کی، ذکر ہے تو رسول کا، معیت ہے تو رسول کی، ہر وقت ساتھ، تو آپ کو اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول زیادہ پیارا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ ازل سے تھا، ہم بھی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، نہ ہم اللہ کو جانتے تھے نہ اللہ ہم پر مہربان تھا۔ یہ رسول رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اس کو سجدتے ہیں۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مانیے حرفم کنی تصدیق اگر، بینی با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ وہ ہمیں اللہ سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے شناسا کیا ہے، ورنہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو حضرات گرامی قدر، ولو انہم ظالم، اللہ فرماتے ہیں ولو انہم ظالموا علی انفسہم جاؤک، کوئی بھی انسان ہو، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی اپنی جان پر ستم کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، تو اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اسی وقت مجھے توابا رحیمہ پاؤ گے، میں توبہ بھی قبول کروں گا، رحم بھی فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سے جاؤ کا، تمہارے پاس آ جائیں، تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو محروم نہیں رکھا۔ تو جاؤ کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہم مدینے پہنچ جائیں، یاد رکھیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، یہ اللہ نے فرمایا نبی تمہاری روح اور جان سے بھی تمہیں قریب تر ہے، میں ابھی پکارتا ہوں، کوئی دور ہے مدینہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کے چرچے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم نعمت اللہ جو کائنات کو عطا فرمائی، اور صرف انسان ہی نہیں، سبھی ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی۔ تو یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی، ان میں اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب کے ثناءخواں اس کثرت سے ہوئے ہیں اور ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے عالم، فاضل، بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں عشاق آتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ آتے رہے۔ ہمارے دور میں علامہ اقبال، آپ کا کلام بالخصوص جو فارسی میں ہے، تو یعنی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، تنم وامام
جانم در تگو پوست، میرا جسم تھک گیا، تھک کر چور ہو گیا، لیکن میری روح بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، تگو پوست میں لگی ہوئی ہے، سوئے شہرے کے بطحا در رہے اوست، اس طرف میری روح بھاگ رہی ہے کہ جس کے راہ میں مکہ بھی آتا ہے۔ غور فرما لیں، سوئے شہرے کے بطحا در رہے اوست، تو باشین جاؤ با خاصاں بے آمیز، یا اللہ تو ادھر رہ، تیرے خاص محبوب قیامت تک تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا کریں گے، تو ادھر رہ، من دارم ہوائے منزل دوست، میں اس طرف جا رہا ہوں کہ اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ کبھی خیال آتا ہے یہ جو ہمارا بیٹا کیا نا جی تصور توقیر، اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل آرائی کرتا ہے، اس کے والدین خوش نصیب ہیں۔ تو جز محمد نیستہ درد و سما، سوائے مصطفیٰ کی کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں، وہی ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہاں تو بے مصطفیٰ، علامہ اقبال فرماتے ہیں بے مصطفیٰ برساں خیش را دی ہما اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں گرا دے، دین سب کچھ وہی ہے، مگر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اگر وہاں نہیں پہنچے گا تو ابو لہب ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو خدا فرماتا ہے، جب خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم کر لے، کیا مطلب گناہ کر لے، تو گناہ کو اللہ نے کیا فرمایا، اپنی جان پر ظلم کیا تو نے، جاؤک تیری بارگاہ میں آ جائے، اندازہ کریں، اللہ فرما رہے کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر لے، زیادتی ہو گئی، جاؤک تیری بارگاہ میں آ جائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو دیکھے گا میں تیری توبہ بھی قبول فرما لوں گا اور تجھے مزید کرم نوازی بھی فرماؤں۔ تو حضرات گرامی، میں ورد کر رہا تنم وا ماند جانم در تگو پوست، میرا جسم تھک ٹوٹ گیا، میری روح بھاگ رہی ہے، سوئے شہرے کے بطحا در رہے اوست، اس طرف کو بھاگ رہی ہے جس کے راہ میں مکہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام کرم فرمائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دی اور انہیں رحمت للعالمین بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، شفیع المذنبین بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کرم فرمائیاں عطا فرمائیں، تو ایک میں ہی نہیں تیرے چاہنے والے جی، علامہ اقبال نے، جلال الدین رومی نے، عبد الرحمن جامی نے، آپ جدھر جدھر نگاہ ڈالیں قربان ہو کے قربان کرتے جا رہے، خود قربان ہوتے ہیں، اوروں کو قربان کرتے جا رہے ہیں۔ تو فرمودی رہے بطحا گرفتیم، یا رسول اللہ تو نے فرمایا تھا ہم مکے چلے گئے، ہم چلے گئے مکے جاتے ہیں، تیرا گھر ہے وہاں، تو فرمودی رہے بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، لیکن تیرے بغیر ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اوصاف بیان کرتے صدیاں گزر گئیں، ان سے پہلے بھی کرتے تھے۔ تمام انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی میں قربان اس ماں پر ہے عیسیٰ جس نے تجھ کو جنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قربان اس ماں پر جو احمد مجتبیٰ کو جنے گی۔ یاتی من بعدی اسمہ محمد، میرے بعد آ رہا ہے، اس کا نام احمد محمد ہے۔ تو تمام نبی اس کی تعریف کرتے آئے ہیں، اور وہی انسان یاد رکھیں کامیاب ہے، عقل مند ہے، کامل ہے، بہترین ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، جو مصطفیٰ کو یاد ہے، جسے مصطفیٰ یاد ہے۔ ہاں، تو اپنے اپنے رنگوں میں ہر آدمی تعریف کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آج خدا محبوب تر گردد نبی، تو یہ حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ کہتے وہ مجھے اللہ سے بھی پیارا زیادہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے یہ رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں لحد میں بھی وہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا، اور وہ دل زندہ ہے جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، اور وہ ذہن زندہ ہے جس میں یاد ہے، وہ دل زندہ ہے، اور وہ انسان ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ سے دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ہستی کو اتنی بابرکت تھی، اتنی بابرکت تھی کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین کی شان عطا فرمائی، سب جہانوں کی۔ تو آپ جدھر بھی آپ نگاہ ڈالیں شان مصطفی نظر آتی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ رنگ و بو، یہ گلزار، یہ انسان جو بھی پیدا ہوئے، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پذیرائی ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط بے حباب۔ یہ آسمان تیرے سمندر کا یا رسول اللہ ایک بلبلہ ہے، آپ کی ہستی جو۔ تو آپ کی معراج کے بارے میں سوچیں تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا کہ جہاں مقرب فرشتے بھی قریب نہیں پھٹک سکتے تھے۔ تو ہر ذی ہوش نے، بڑے بڑے انسان گزرے، جامی جیسے جی عبد الرحمن جامی جیسے، اور حضرت رومی جیسے، علامہ اقبال جیسے، جو اپنی ساری زندگی انہوں نے تعریف مصطفیٰ میں صرف کر دی۔ ہر لہجہ، ہر آن نئی شان، نئی بان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک، یہ قرآن نے اللہ نے فرما دیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کتنی بڑی شان ہے۔ کوئی انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، جاؤک، اللہ فرمایا محبوب تیرے پاس آ جائے، میں سب معاف فرما دوں گا۔ میں تو اس بیٹے کو، رانی صاحب سے میں بات کر رہا تھا، توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے توفیق عطا فرمائی، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جوانی کی عمر میں یہ حضور کی محبت ہے۔ تو یاد رکھیں جز محمد نیست در ارض و سما،
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ علامہ اقبال، یا اللہ تو دو جہانوں بے نیاز ہے، ہاں دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اور میں تیرا حاجت مند ہوں، تو غنی از حد و عالم، تجھے دو جہانوں سے بے نیازی ہے، میں تیرا حاجت مند فقیر ہوں، سائل ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ قیامت کو میرے گناہ معاف فرما دینا، گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ تو ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اگر ناقابل معافی ہوں میرے گناہ تو یا اللہ ان کے سامنے مجھے سزا نہ دینا۔ تو حضور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کی ظاہری زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس آپ دیکھتے ہیں، وہ خوش نصیب انسان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بن گئے، اور آپ کا فیض عام جاری ہے قیامت تک، یاد رکھیں قیامت تک آپ کا فیض عام جاری ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے یہ ذہن میں حضور کی محبت، لفظ یا رسول اللہ یا نبی اللہ انظر حالنا اننا فی بار ہم مغرقن خذ ایدینا سہلنا لا اشکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنی زیادہ ہوئی وہی سب انسانوں میں بڑا شمار ہوتا ہے۔ جیسے صدیق اکبر افضل الخلق بعد انبیاء، حضور نے فرمایا ہے سب سوائے نبیوں کے سب انسانوں سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق اکبر سائے کی طرح حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سائے کی طرح، اور محبت رسول اس قدر ان کے جسم میں رچ بس گئی تھی کہ آپ کو دیکھے بغیر ایک گھڑی بھی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے۔ تو درجہ بدرجہ یہ کائنات، یہ بھی یاد رکھیں صدیاں بیت گئیں، کوئی روم سے پکار رہا ہے، کوئی جام سے پکار رہا ہے، کوئی لاہور سے پکار رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، کوئی یا رسول اللہ انظر حالنا، کوئی کچھ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد میں جنہوں نے جتنی گھڑیاں گزاری ہیں، جس انسان نے جتنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، یاد کیا ہے، اتنا ہی وہ سربلند ہے، اتنا ہی وہ فائق و فوز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روگردانی اس سے بڑی انسان کی محرومی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس سے بڑھ کے یاد رکھو عبادت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو جو اللہ کو پسند ہے وہی اس کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور اس نوجوان کی جو ہر سال ان کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حالات بہتر فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن کے صدقے ہماری عاقبت جو ہے وہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔